آج پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ماں باپ رو رہے ہیں۔ ماں باپ کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا شرابی ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، کسی کا بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کسی کا بیٹا چوری کر کے یا کسی کا مرڈر کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے، کسی کا بیٹا ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، کسی کا بیٹا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگا ہے۔ یعنی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ ماں باپ رو رہے ہیں اور ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، مائیں چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا مسیحا مل جائے کہ ان کے درد کا مداوا ہو جائے، بہنیں چاہتی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا بھائی ہمیں پھر سے واپس مل جائے، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پھر سے واپس مل جائے۔ وہ چوری چھوڑ دے، وہ بدکاری چھوڑ دے، وہ زناکاری چھوڑ دے، وہ تاش کے پتے چھوڑ دے، وہ برائی چھوڑ دے۔ اس طریقے کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن سچ کہوں تو وظیفے بھی ان کے ناکام ہو گئے۔ اس کے لیے وہ لوگ منتیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی منتیں بھی اب کام نہیں آ رہی ہے ان کو۔ اس کے لیے وہ تعویذات مانگ رہے ہیں، لیکن تعویذات بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں۔ غرض کے اللہ اکبر، اب سوائے رونے کے ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، سوائے بے چینی کے ان ماں باپ کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ ان ماں باپ کی حرام ہو گئی ہے، وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ راتوں کو تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اللہ، یہ بیٹوں کا حال ہے، اور بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ کی بیٹیاں کسی سے لگ چکی ہے، کسی سے ناجائز رشتہ قائم کر چکی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں فلاں ہی کے ساتھ شادی کروں گی، حالانکہ خاندانی معاملات بھی اتنے اچھے نہیں، کاروباری معاملات بھی لڑکے کے اچھے نہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو حالات یہ ہیں کہ وہ لڑکے مسلمان بھی نہیں، اور بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اس کے پیر پکڑ رہے ہیں، اس کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم چوم کر اس کو خاندانی وجاہت کا، خاندانی عزت کا، خاندانی وقار کا واسطہ دے رہے ہیں، لیکن وہ بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ گویا کہ بیٹیاں بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہیں، اور بیٹے بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، لیکن اللہ اللہ، اب میرے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی علاج تو نہیں رہا سوائے اتنا کہنے کے کہ اللہ اگر کرم فرما دے تو آپ کی بگڑی بن جائے۔ یعنی کسی صاحب دل کی دعائی اب آپ کا معاملہ سنوار سکتی ہے، لیکن جو ہو چکا وہ تو ہو چکا۔ یعنی جن کا کھیت چڑیا چگ چکی ان کی تو چگ چکی، لیکن اب یہ بات کہنے کا ان بہنوں کو مجھے ان کی توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، اولاد بڑی ہو کر کے بگڑ گئی ہے، اور ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ ان کے لیے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے، میرے پاس اور کوئی عمل لاہے عمل اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اب میری بہنوں کی، ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد جوان نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد بگڑی نہیں ہے، بلکہ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ مائیں اور بہنیں جوانی میں ہیں۔ اب میری ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ جیسے بڑھاپے میں وہ بوڑھی عورتیں بگڑی ہوئی اولاد کے لیے رو رہی ہے، بگڑے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے لیے رو رہی ہے، بڑھاپے میں جب
تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو اسی طرح تم بھی رو، اسی طرح تم بھی گڑ گڑاؤ، اسی طرح تم بھی خون کے آنسو رو۔ اگر میری جوان بہنوں تم یہ نہیں چاہتی کہ بڑی ہونے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہیں خون کے آنسو رلائے اور تمہیں تڑپائے، تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے، اگر تم یہ چاہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے جیسا کہ آج کے بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میری بہنوں تمہیں آج ایک کام کرنا ہوگا اور بہت سنجیدگی سے پوری گفتگو سننی ہوگی۔ آپ کیا سوچتی ہیں اگر کسی کا بیٹا شرابی ہوا ہے تو کیا صرف اس شرابی کا قصور ہے؟ کسی کا بیٹا زنا اور بدکاری میں ڈوبا ہے تو کیا اس بدکار کا قصور ہے؟ کسی کا بیٹا چور اور ڈکیت ہو گیا ہے تو کیا اس میں جو ہے اس چور اور ڈاکو کا صرف قصور ہے؟ نہیں نہیں، ان کا قصور تو ہے اور ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ قصور ان ظالم ماں باپ کا ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت ان کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اس وقت ان کی تربیت کی کوشش نہیں کی، اس وقت ان کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ باپ پورا دن کاروبار پر رہا اور کام کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا، اور جب شام کو آتا تھا تو ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا یا اپنے دوستوں میں گپے شپے کرنے بیٹھ جاتا تھا، گپ شپ لگانے بیٹھ جاتا تھا، اور ماں پورا دن کچن میں گزار دیتی تھی اور رشتہ داروں میں صرف کر دیتی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، تو آج وہ بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ابھی پالا تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی موقع تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، اب تم اس منزل سے بچنا چاہتی ہو تو میرا یہ مشورہ ہے، سنی دعوت اسلامی کے حبلی کے اجتماع کے اندر یہ مشورہ ہے کہ میری بہنوں اگر تم اس نقصان سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ اور آج تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے، ایک ماں کون سا رول پلے کر سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سنوار سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، ماں اگر چاہے تو بچہ ولی اور قطب اور ابدال بھی ہو سکتا ہے، اور ماں اگر چاہے تو اللہ اکبر بچہ چور ڈاکو اور لٹیرا بھی بن سکتا ہے، یہ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی شاعرہ نے کہا تھا کہ اللہ اللہ، اور بہت خوب کہا تھا، بلکہ کسی شاعر ہی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا، لیکن میں ذرا مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ترمیم کے ساتھ کہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا۔ ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح، اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کردار عیسیٰ لے کر کے بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں فاطمۃ الزہرا کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا اللہ اللہ حسین نہیں تو غلام حسین بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ماہ نور فاطمہ کی طرح ہو جائے تو بیٹا معین الدین غریب نواز کا غلام سچا ماں باپ کا وفادار پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ام الخیر فاطمہ کی طرح ہو جائے تو آج بھی بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آگے خون کے آنسو رونے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت کا منصوبہ بنانا ہوگا، اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے، ماں کا کردار زمین کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے۔ یاد رکھنا، اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گنگنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی، مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی، فون پر لمبی
لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا. ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے. ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی. میری بہنوں یاد رکھنا اگر تم صدقہ نہیں کرو گی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی. اے میری بہنوں اگر تم گالی دو گی تو تمہاری اولاد تم کو سن کر کے گالیاں دے گی. اگر تم سیریل میں زنا کے مناظر دیکھو گی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا. پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں. یہ سیریل یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا. یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے. سن لو ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں. دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں. ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے. ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے. ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے. ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے. ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیاء کی ذات کافی ہے. ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں. یا اللہ اکبر. بزرگان چشت اہل بہشت میں بابا فرید الدین گنج شکر اس ہستی کا نام ہے. اللہ اکبر. چشتیت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بابا صاحب کا نام نہ آ جائے، ان کی خدمات نہ آ جائے. یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے جس نے آفتاب میں چشت میں دو ایسے شیر پیدا کیے ہیں یا دو ایسے آفتاب جگمگائے ہیں. ایک بابا نظام الدین اولیاء اور ایک سرکار صابر کلیر جس نے سلسلہ چشتیہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں. وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی ہے اور جوانی میں آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے کسی پیر کو تلاش کرنا ہے اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. آپ جانتی ہیں پیری مریدی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. آپ بھی کسی سے مرید ہوں گے یا مرید ہونے کا ذہن ہوگا. اگر ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے بعد مغرب کے بعد شیخ طریقت حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں تو آپ مرید ہو سکتی ہیں. بہرحال ایک ضمنی بات میں نے کی تو اللہ اکبر. بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی پیر ڈھونڈنے کا ایک شوق تھا کہ کوئی اچھا سا پیر مل جائے. اس لیے کہ یاد رکھنا اگر پیر اچھا مل جاتا ہے تو انسان جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہے، عبادتیں کی لذتیں دوبالا ہو جاتی ہے، بلکہ عبادتوں کی لذتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے اچھے پیر کی وجہ سے. تو اس وقت لوگ جو ہے پیر ڈھونڈا کرتے تھے اور ڈھونڈ کر کے مرید ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. بابا فرید الدین گنج شکر کی جوانی ہے اور جوانی کی بھی شروعات ہے. اللہ اکبر. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے. اللہ اللہ. جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت خانقاہ میں قدم رکھا جب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے. بابا صاحب کو ایک نظر میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا. بہت بڑے بزرگ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، غوث پاک مرشد کے ڈائریکٹ شاگرد
شاگرد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور ان کی خانقاہ کے اندر بابا صاحب پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، ایک نظر میں بابا صاحب کو دیکھا، پہچان گئے، اس لیے کہ صاحب نظر کے لیے انسان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہچان لیا کوئی معمولی جوان نہیں ہے، لیکن چونکہ دسترخوان لگ چکا تھا اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے دانشور حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اور چونکہ اجنبی تھے اس محفل میں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر اور عمر میں سب سے کم تھے، تو ہوا یہ کہ جب آپ کو بٹھایا گیا تو شروعات آپ ہی سے کی گئی، بابا فرید سے شروعات کی گئی ہاتھ دھلانے کی۔ ادھر کنیز تھی، کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو بابا صاحب نے کنیز کے چہرے کی طرف نظر کی اور ہاتھ دھلنے لگے، اور کنیز پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے، پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے۔ ایک لوٹا پانی ختم، دوسرا لوٹا پانی ختم، تیسرا لوٹا پانی ختم، لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سب لوگ انہی کو متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ کر رہے ہیں، بعض کنکھیوں کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ان جناب کو دیکھو، ہاتھ دھونے کی اوقات نہیں، ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں، ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں، اور اتنے بڑے پیر شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہونے کے لیے چلے آئیے جناب۔ اور اس کے بعد بابا صاحب دیر تک ہاتھ دھوتے رہے، دھوتے رہے، دھوتے رہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتے، کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں کسی اور طرف پھیر لیتے۔ چونکہ بیٹھنے والے اس منزل کے نہ تھے، شیخ شہاب الدین سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے اور بات کیا ہے اور حالات کیا ہے۔ بہرحال سب نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے، کھانا شروع ہوا۔ کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا، اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا، تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے، اور اس کا الٹ ہو گیا۔ کھانے سے پہلے کہیں لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا۔ لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اتنا دھویا، اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا، شہزادے فرید یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے کے اندر، آپ کو نہیں پتا ہاتھ دھوتے وقت اتنا پانی ضائع کرنا اسلام نے اسراف کہا ہے، اور اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز اسراف اسلام کے اندر، تو تم نے اسراف کیا بیٹے، اور آپ مرید ہونے آئے ہیں۔ تو بابا صاحب نے جیسے ہی سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سوال، چونکہ شیخ صاحب جانتے تھے کیا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے جو محترس تھے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ان کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بدگمانی سے ان کو بچانا تھا، اور بدگمانی حرام ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہے بدگمانی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی بابا صاحب سے سوال ہوا، تم نے اتنا پانی کیوں ضائع کر دیا، تو بابا صاحب فرماتے ہیں، حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں، جیسے ہی آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا تھا۔ فرمایا حضرات میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی اس کنیز کی تقدیر دھل رہا تھا۔ مجھے تو یہ احساس تھا کہ جو کنیز حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کرتی ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، تو میں ہاتھ میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا۔ جب تک کہ تقدیر دھل نہ سکا اس وقت تک کہ ہاتھ دھلتا رہا، میں نے پانی ضائع نہیں کیا، بلکہ میں اس کی خدمت لیتا رہا، اور اس کی خدمت کی بنیاد پر اس کی تقدیر کو صاف کرتا رہا۔ اللہ اکبر! اس وقت پتہ چلا لوگوں کو کہ آنے والا جاہل گوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت حضرت شہاب الدین صاحب عمر سہروردی نے فرمایا، جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو، جس کو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام مل گیا ہو، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے۔ تمہیں وہاں جانا چاہیے
چاہیے. اللہ اکبر. لیکن کسی نے دھیرے سے پوچھا فرید مسعود یہ بتا کہ مرید ہونے سے پہلے آخر کون تیرا مرشد ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اس مرشد کو میری امی جان کہا جاتا ہے. میری ماں نے مجھے تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا. میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام آنے نہیں دیا. میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی ڈاؤٹ فل مشتبہ لقمہ آنے نہیں دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں پتہ چلا جب تک کہ ماں نیک نہ ہو اس وقت تک اولاد کو نیک دیکھنے کا تصور ایک محض خواب ہے. خواب. جو ماں خود نمازی نہ ہو وہ ماں اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتی. آج ماؤں کو سیریل کا وقت, آج ماؤں کو بیٹھ کر غیبت کرنے کا وقت, آج ماؤں کو فضول باتیں کرنے کا وقت, آج ماؤں کو آوارہ گردی کرنے کا وقت, آج ماؤں کو زیور اور پتہ نہیں کیا کیا کے شوق. اللہ اکبر. کیا وہی شوق نماز کا بھی ہے جو شوق زیور کا ہے؟ ہر شادی میں نئے کپڑوں کا جو شوق ہے وہی شوق نماز کا بھی ہے. سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے, جہنم میں ایک طبقہ ہے اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. جہنم کے اس وادی اور طبقے سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا اور اس وادی کی حرارت تپش کا عالم یہ ہے اگر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور اس کی حرارت اور تپش اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور یہ بتائیں کہ جس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہو اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہ وادی کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وادی 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. نمبر 1 اس وادی میں بے نمازی ڈالے جائیں گے اور اس وادی میں حرام کھانے والے ڈالے جائیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں اپنے بچوں کو بے نمازی بنا کر کے کیا اس وادی میں تم ڈلوانا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تم کا اگربتی کے چٹکے سے جل جائے تو تم خود رونے لگتی ہو. اے ماں تو کتنی ظالم ہو گئی کہ تو اپنے بچے کو اگربتی کا چٹکا دیکھنا نہیں چاہتی اور بے نمازی بنا کر تو اس کو اس وادی کا مستحق بنا رہی ہے جس وادی میں پہاڑ بھی پگھلنے والے ہیں, جس وادی سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اے ماں تیری ممتا کہاں چلی گئی؟ اے ماں تیری ممتا کہاں کھو گئی؟ اے ماں تیری ممتا کہاں سو گئی؟ ممتا صرف جو ہے بچے کو لوری دینے کا نام نہیں, ممتا صرف بچے کو چولہا دینے کا نام نہیں, ممتا صرف بچے کو مٹھائیاں کھلانے کا نام نہیں, ممتا صرف بچے کو اچھے کپڑے پہنانے کا نام نہیں, ممتا صرف بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنے کا نام نہیں. اے میری بہن اپنے بچے کی دنیا کی فکر کرنے والی, اے ممتا میں مشہور ماں اپنے بچے کی آخرت کی فکر کر. یاد رکھ اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اگر تو نے لوری نہ دی تو تیرے بچے کا وہ نقصان نہ ہوگا, اگر تو نے جھولے میں نہ سلایا تیرے بچے کا وہ نقصان نہ ہوگا. اے ماں اللہ اکبر اگر تو نے اپنے بچے کو اب اچھے اسکول میں نہیں پڑھایا تو بھی اتنا بڑا نقصان نہ ہوگا, مگر یاد رکھنا اگر تو نے اپنے بچے کو نمازی نہ بنایا, تو نے اپنے بچے کو دیندار نہ بنایا, تو نے اپنے بچے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہ کی, اللہ کا خوف پیدا نہ کیا, اپنے بچے کے دل میں رسول اللہ کی, ان کی اہل بیت کی, ان کے اصحاب کی سچی محبت پیدا نہ کی, تو نے اپنے بچے کو دین نہ سکھایا, تو یاد رکھنا تیرا بچہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اے ماں تیری ممتا کا واسطہ دے کر تجھے کہا جاتا ہے, اے خاتون
खातून जन्नत की कनीज़ों, अगर बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ नमाज छोड़कर, माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ पड़ती है। आपके बच्चे तो नमाज छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीनी तहजीब को छोड़ करके, दीनी अक़दार को छोड़ करके, दीनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपनी तबीयत के रास्ते पर जा रहे हैं। तुम उनको बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? याद रखना, आजकल का हाल तो ये हो गया, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते हैं इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है। उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख हैं मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तनाव माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो।